محرم الحرام کا مہینہ قبولیت دعا کا مہینہ، پہلی تاریخ جناب زکریہ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ آج کی تاریخ میں خدا نے زکریہ کو یحییٰ دے دیا۔ دعا قبول ہوتی ہے جب بارش آسمان سے برسے، دعا قبول ہوتی ہے جب محرم کی پہلی تاریخ ہو، دعا قبول ہوتی ہے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ موسم کو دیکھتے ہوئے خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں، بارش رحمت پروردگار، اور رحمت پروردگار اگر انتظامات ناقص ہو جائیں تو زحمت بن جاتی ہے۔ تو پتہ چلا رحمت آتی تو برابر سب کے لیے ہے، اگر ظرف میں صلاحیت نہ ہو تو زحمت بن جاتی ہے۔ تو رحمت کے مانگنے سے پہلے ظرف کو تیار کر لینا، ایسا نہ ہو کہ رحمت آئے اور زحمت میں تبدیل ہو جائے۔ بس سمجھ میں آ گیا کہ رحمت سب پر برابر تھی، رحمت للعالمین کی، جس کا ظرف تیار ہوا وہ صحابی بن گیا۔ رحمت تو برابر تھی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوات کی آواز ایسی ہو کہ سمجھ میں آئے کہ آواز یہاں سے چلے مدینے تک پہنچے۔ اللہم صلی اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب اور حسن اتفاق جمعے کا دن مدینہ منورہ خطبہ دے رہے، اور دوران خطبہ مسجد نبوی کے باب رحمت سے ایک شخص داخل ہوا، اور اللہ کے رسول کو دوران خطبہ پکار کر کہا، یا رسول اللہ، ہم برباد ہو گئے، اتنا قحط پڑ گیا ہے کہ حیوانات مر رہے ہیں، زراعت ختم ہو رہی ہے، اب دعا کریں اللہ سے بارش ہو جائے۔ جب کبھی بارش کا عنوان ہو تو یہ پیغمبر کا واقعہ، اور کبھی پیغمبر کا واقعہ تو کبھی ابو طالب کا واقعہ، اس طرح سے کہ رحمت جب مانگی جائے رحمت للعالمین کے ہاتھوں سے، تو کوئی تو ہاتھوں پر ہو، کبھی حسین ہاتھوں پر تو کبھی خود مصطفیٰ ہاتھوں پر، اٹھانے والے ہاتھ۔ غور کیجئے گا، یہ تو مدینہ منورہ ہے، وہ مکہ المکرمہ۔ جب مکے میں بارش نہیں ہوئی تو لوگ جمع ہو کر آئے، کس کے پاس؟ حضرت ابو طالب کے پاس آئے۔ کیوں نہ گئے ابو جہل کے پاس؟ کیوں نہ گئے ابو لہب کے پاس؟ اور بھی بہت سے ابو تھے، مگر طالب کا ابو ایک ہی تھا۔ یا علی، مولا کا نام آئے تو ایک ہاتھ نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا تھا۔ یا علی یا علی یا علی مدد۔ سلامت رہیے، خدا کا بڑا احسان ہے جن کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں، اٹھتے بھی ہیں، بلند بھی ہوتے، بڑا احسان ہے مالک کا۔ مکہ المکرمہ بارش نہیں ہو رہی، نہ ابو جہل، نہ ابو لہب، نہ ابو سفیان، کوئی نہیں۔ آئے ابو طالب کے پاس، رئیس مکہ، یہ گھر کچا ان کا، عقیدہ پکا ان کا، خدا سے رابطہ ان کا، انسانیت کا معیار ان کے گھر سے، ان کے پاس آئے، آپ دعا کیجئے، رئیس مکہ ہیں۔ پتہ چلا سرداری کے لیے دولت نہیں چاہیے، سرداری کے لیے چاہیے ولایت۔
اور لفظ ولایت سے ہماری بات شروع ہو چکی. ولایت معصومین مکہ المکرمہ جناب ابو طالب علیہ السلام لوگ جمع ہو کر آئے. اب غور کریں، اگر زمانہ کسی عیسائی سے دعا کے لیے کہے تو عیسائی مسجد میں آ کے دعا نہیں مانگے گا، عیسائی گرجا گھر جا کے دعا مانگے گا. اگر کسی ہندو سے کہا جائے دعا کرنے کے لیے تو ہندو مندر میں جا کے دعا مانگے گا، گرجا گھر میں جا کے دعا نہیں مانگے گا. پتہ چلا دعا مانگتے ہوئے مسلک سمجھ میں آ جاتا ہے. اگر دعا مانگنے والا گرجا گھر میں گیا سمجھو عیسائی ہے، گودوارے میں گیا سمجھو سکھ ہے، مندر میں گیا سمجھو ہندو ہے، اور اگر مسجد میں آئے سمجھو مسلمان ہے. اب تو پہچانو سب کی دعا رد ہو گئی ابو طالب کی دعا. اگر ایسا کافر ہو جسے خدا دعا قبول کرے، اللہ اکبر، کہاں رہ گئے مسلمان؟ کہاں رہ گئی پہچان؟ سب کے سب جمع ہو کر آ گئے. اور جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے ساتھ لیا عبداللہ کے یتیم کو، ختمی مرتبت کو، شہزادے کو، اور لے کر مسجد حرام میں آئے. نہ حبل کے پاس گئے، نہ منات کے پاس گئے، نہ لات کے پاس گئے، نہ عزا کے پاس گئے. پتھروں کے بت تو بہت تھے، بت شکن کا باپ تھا. آسان جملہ نہیں ہے، بت شکن کا باپ تھا. نہ ادھر گیا نہ ادھر گیا، ادھر گیا جہاں مصطفیٰ گیا. بلکہ الفاظ کو بدل دیتا ہوں کہ پیغمبر کو ساتھ لے کر یہ آئے، آگے بڑھے، خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس پہنچے، اور آپ نے ختمی مرتبت کو ہاتھوں پر اٹھا کر کعبے کی دیوار سے لگا دیا. بہت غور کیجئے گا. کبھی لوگ ہم سے کہتے ہیں اتنا ذکر علی کرتے ہو، ذکر مصطفیٰ کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمیشہ علماء جواب دیتے ہیں ذکر مصطفیٰ ہی تو کرتے ہیں، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا. ہم شہر میں دروازے سے داخل ہوتے ہیں، دیواریں کود کے نہیں جاتے. شہر کا دروازہ کہاں جائیے گا؟ اور بات سمجھانے کے لیے جب ان سے پوچھا گیا کیا پڑھ دیا ہم نے، کہا جی آپ کہتے کہ اتنے بہادر تھے کہ وہ دروازہ خیبر قلعہ قموس اسے 40 آدمی مل کر کھولتے اور بند کرتے تھے. اس دروازے کو 2 انگلیوں پہ اٹھا لیا. میں کہتا ہوں یہ تو خیبر کا مسئلہ تھا. بہت غور کیجئے گا. اور عجیب کیفیت ہے، جب شاعر نے اس منظر کو بیان کیا تو 2 مصرے آپ کی خدمت مقدس میں غور کیجئے گا. شاعر کہتا ہے وہ تو یوں کہیے کہ دروازہ شکستہ ہو گیا، وہ تو یوں کہیے کہ دروازہ شکستہ ہو گیا، ورنہ دیواریں بھی کھچ آتی درے خیبر کے ساتھ. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ. یا علی، عجیب بات ہے، یہ تعصب کر دیا آپ نے. جب نعرہ تکبیر کہا آہستہ کا اللہ اکبر، جب کہا نعرہ رسالت آہستہ کا یا رسول اللہ، جب آئے نعرہ ولایت پر آواز خود بخود بڑھ گئی. کیوں ہوا؟ کیا کہ ہوا یہ کہ چونکہ نام علی ہے اور علی کا مطلب بلند ہے، یوں سمجھیے میں نے پرواز میں توانائی لی، اللہ اکبر کہا، یا رسول اللہ کہا، اتنا پرواز میں مضبوط ہوگا کہ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا نعرہ حیدری. عزیزان گرامی قدر، مکہ المکرمہ ہے اور اللہ کے رسول
کم سینی کے عالم میں 7 سال کا سن ہے یا اختلاف روایت 8 سال کا سن ہے، ابو طالب علیہ السلام کے ہاتھوں پر ہیں، خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، اور پیغمبر کو اٹھایا ابو طالب نے، اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا، کعبے کی دیوار سے لگا دیا، وہاں غدیر خم، یہاں مکہ المکرمہ۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا، آج ابو طالب نے خدا کے نبی کو اٹھایا، کل خدا کا نبی ابو طالب کے بیٹے کو اٹھائے گا، جتنا ابو طالب نے اٹھایا تھا۔ اللہ اکبر، دنیا کو بتا دیا کہ وسیلہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں ارشاد فرماتے ہیں، پروردگار تجھے واسطہ تیرے حبیب کا، تجھے واسطہ تیرے رسول کا، مکے والوں کو پانی پلا دے۔ ابو طالب کے جملے ابھی ختم بھی نہ ہوئے تھے کہ مکہ المکرمہ پر رحمت کا بادل چھانے لگا، سب کو پانی ملا، کافر نے پیا، منافق نے پیا، مسلمان نے پیا، برکت ابو طالب سے سب نے پیا۔ کچھ پی کر معترف ہو گئے، کچھ پی کر منکر ہو گئے، پیا تو سب نے مکہ المکرمہ۔ اور اس کے بعد چونکہ بارش کے موسم کی بنیاد پر میں نے لفظ ولایت سے آغاز کرنے کے بجائے دعا کی قبولیت سے آغاز کیا۔ مکہ المکرمہ، محرم الحرام کا مہینہ، قبولیت دعا کا مہینہ، پہلی تاریخ جناب زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ آج کی تاریخ میں خدا نے زکریا کو یحییٰ دے دیا۔ دعا قبول ہوتی ہے جب بارش آسمان سے برسے، دعا قبول ہوتی ہے جب محرم کی پہلی تاریخ ہو، دعا قبول ہوتی ہے جب ابو طالب کا نام لیا جائے۔ اللہ اکبر، مکہ المکرمہ، اللہ کے رسول کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے جناب ابو طالب علیہ السلام نے برجستہ اشعار کہے۔ کیا اشعار فرمائے؟ چہرہ روشن وابیض، چہرہ روشن تر، سمال الیتامہ، یتیموں کی پناہ گاہ۔ اس کے چہرے کی وجہ سے خدا آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے۔ پورا قصیدہ پڑھا ابو طالب نے۔ تم کہتے ہو کہ نعت اولین نعت، اولین نعت روئے زمین پر اگر کسی نے مصطفیٰ کی پڑھی ہے تو وہ ابو طالب ہے۔ اب تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ابو طالب اولین نعت پڑھ رہے تھے اور مصطفیٰ مدحت علی ابن ابی طالب پڑھ رہے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، مکہ المکرمہ بارش ہو گئی، مدینہ منورہ جمعے کا دن خطبہ ہو رہا ہے اور اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں کہ داخل ہوئے پریشان حال افراد، یا رسول اللہ ہم برباد ہو گئے، کیا ہو گیا؟ قحط پڑ گیا۔ اب آپ دعا کیجئے اللہ سے کہ اللہ بارش نازل کر دے۔ اللہ کے حبیب نے دوران خطبہ دعا مانگی، ایک روایت، اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اتنی بارش، اتنی بارش، ایک ہفتے تک بارش۔ اگلے جمعے پھر وہ آیا، جمعے کا دن خطبہ جمعہ، اللہ کا حبیب یہ پھر آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ پہلے پیاس سے مر رہے تھے، اب ڈوب کے مر جائیں گے، اب کیا کرنا ہے؟ اب اللہ سے کہیے روک دے۔ پتا چلا رحمت کو بلاؤ تب بھی مصطفیٰ کے نام سے، رحمت کو روکو تب بھی مصطفیٰ کے نام سے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے رحمت کو بلانے کا۔ اللہ کے رسول نے دعا مانگی، حوالینا ولا علینا، ہم پہ نہ برس، ہمارے اطراف میں برس۔ بالکل درمیان سے بادل ایسے کٹ گئے کہ چاروں طرف بارش تھی، بیچ میں موسم کھلا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، مدینہ منورہ۔ دوسرا مرحلہ، اللہ کے حبیب نماز استسقاء پڑھنے کے لیے مصلی العیدین پر پہنچے۔
قحط پڑا ہوا ہے، اور اللہ کے حبیب اکیلے نہیں آئے، سب کے سب ساتھ میں آئے۔ نماز استسقاء کیسے پڑھی جاتی ہے؟ مستحب نمازوں میں ایک نماز مستحب تو شکل جماعت میں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے نماز پڑھنے کے بعد حسین کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور ہاتھوں پہ اٹھا کے دعا مانگی، اے پروردگار تجھے حسین کا واسطہ مدینے والوں کو پانی پلا دے۔ حسین کا نام لیا، مدینے منورہ پہ بادل چھا گئے، اور ایسے بادل چھائے کہ مسجد کا نام ہی پڑ گیا مسجد غمامہ، مدینہ منورہ۔ تیسرا مرحلہ، اللہ کے رسول انتقال کر چکے، پردہ فرما چکے، اب قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، امت اہل بیت سے دور پہنچ گئی دروازے رسالت مآب پر، ازواج مطہرات کے پاس۔ آپ بتائیے کیا کریں دعا کے لیے؟ تو فرمایا گیا ایک کام کرو، اللہ کے رسول کی قبر جس حجرے کے اندر ہے اس حجرے کی چھت میں سوراخ کر دو، جیسے ہی قبر پیغمبر زیر آسمان آئے گی خدا کی رحمت کو جوش آئے گا اور بارش ہو جائے گی۔ بڑے فرما بردار تھے مسلمان، اماں کے کہنے پر چلے اور رسول کے حجرے میں روشن دان بنا دیا گیا۔ جیسے ہی پیغمبر کی قبر زیر آسمان ہوئی، رحمت خدا کو جوش ہوا۔ اب تو سمجھیں کہ پیغمبر کی قبر میں اتنا کمال ہے کہ اگر زیر آسمان مٹی یہ قبر محمد آ جائے تو رحمت نازل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اگر مٹی میں اتنا کمال ہو تو خون میں کتنا کمال ہوگا، گوشت میں کتنا کمال ہوگا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لحمہم لحمی و دمہم دمی۔ کاش مسلمان پہچان لیتے کہ جس صاحب قبر کی مٹی میں اتنا کمال ہے، اس کے خون کو حسین کہتے ہیں، اس کے خون کو حسن کہتے ہیں، اس کے خون کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، اس کے خون کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں، اس کے خون کو سید سجاد کہتے ہیں، اس کے خون کو امام محمد باقر کہتے ہیں۔ خدا کا بڑا احسان ہے، کچھ مٹی کی طرف چلے گئے، کچھ آل محمد کے پاس آ گئے۔